آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن جاگتے رہیں اور پھر کبھی بھی نہ سوئیں تو آپ کے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی ایک دن کی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو خواب ہوتا کیا ہے؟ الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں، امپلسز ہوتی ہیں برین کی جن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں خواب آنا شروع ہوتے ہیں گہری نیند کے دوران، اور ان خوابوں میں ہم اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، کام کرتا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کی جو دنیا ہے، اسی طرح کا ایک عالم برزخ ہے جس کو ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں، اور اس میں یہی موومنٹس ہیں، یہی مٹیریل ہے، یہی سارے معاملات ہیں۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے ہیں، تو لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب ایک ڈیٹا پروسیسنگ ہے، یہ فزیکل ریالٹی میں نہیں ہوتا۔ اچھا، وین آئی سے ڈیٹا پروسیسنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموریز کو پروسیس کرنے کا نام ڈریم ہے۔ ڈریم۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی 60 آیت میں بڑی کلیئر بات کی ہے کہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور پھر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تاکہ وہ تمہیں باخبر کر دے جب قیامت والے دن اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں باخبر کر دے۔ اچھا، اب اس آیت پہ میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میرے پر ایک بڑی عجیب سی چیز کھلی ہے۔ ہمیں جب خواب نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو ان خوابوں میں کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں خاص، کچھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے ذہنی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں وہ خواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سوئے تھے تو ہمارا ذہن جن خیالات کے زیر اثر تھا ان کا جواب دے رہا ہے، وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ خواب ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو ہمارے اگلے دن کی پچھلے دن کی کنٹینیوٹی بنتی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن جاگتے رہیں اور پھر کبھی بھی نہ سوئیں تو آپ کے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی ایک دن کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند ہم پر مسلط کر دی کہ یہ دن کو تھکیں گے، انرجی ان کی اتنی ہوگی، اس کے بعد یہ سوئیں گے، اور سونے کے بعد ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کر لیا جائے گا، ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب یہ کرامن کاتبین کے کانسیپٹ کے ساتھ بات جڑ جاتی ہے جا کے۔ ٹرانسفر کدھر ہوتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے، ہمارا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے، تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، اس کے پس پردہ کچھ ہوتا ہوگا سسٹم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جس بھی طریقے سے اس ڈیٹا کو لیتا ہے۔ اس کی میرے پاس نشانی یہ ہے کہ خوابوں کا ایک مطلب بڑا عام طور پر یہ جان لیا گیا ہے خوابوں کے بارے میں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے غیر ضروری معلومات جو ہوتی ہیں، ہم نے بازار میں کتنے لوگ دیکھے تھے، ہم نے جوتا خریدا تو اس کے کتنے پیسے دیے اور کتنے بقایا واپس لیے، شاپر کس رنگ کا تھا، بیگ کس رنگ کا تھا، کپڑے فلاں آدمی کے کس کلر کے تھے، اور ہم جب کھانا کھانے گئے تو ویٹر کیسا تھا۔ تو یہ جو غیر ضروری معلومات جو کہ میموری پر بوجھ ہیں، ان کو حذف بھی کرنا ہوتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ریفریش ہوتا ہے آدمی کی انرجی کے اوپر جو برڈن ہے اس میموری کا، وہ میموری کے سیلز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں، ان کے وجہ سے وہ ڈیٹا ختم کر دیا جاتا ہے۔ انوانٹیڈ ہے، کچھ دن کے ٹائم بھی جاگتے جاگتے بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، ضروری ڈیٹا نہیں ہوتا، جو ضروری ڈیٹا ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، مجھے ایسے لگا ہے کہ رات کے وقت اس آیت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اب یہ کرامن کاتبین کے بارے میں جو میرا کنسیپٹ ہے، دیکھیں ذہن سے لے کے روح تک فرشتے جنات سب اللہ کی مخلوقات ہیں، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کرامن کاتبین تو لیفٹ اور رائٹ برین بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور جو بھی آدمی منہ سے کوئی بات نکالتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ چوکتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میموریز بھی ہو سکتی ہیں، مینز وہ ہمارے مائنڈ میں ہی ہے، آلریڈی ریکارڈ ہو رہی ہیں نا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ پروسیس کا ایک حصہ بھی تو ہے نا آپ کے مائنڈ میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور رات کو جب سوتے ہیں تو جنک ڈیٹا ہے، جو غیر ضروری ڈیٹا ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، اور جو ضروری ڈیٹا تھا وہ اوپر پہنچ گیا اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اللہ ویسے بھی جانتا ہے، لیکن وہ اعمال نامے کے اندر درج ہو گیا، محفوظ کر دیا گیا۔ مینز یہ کنسپٹ وہی اعمال نامے والا ہے، اعمال نامہ ہے، وہی ہمیں دکھانا ہے، ہمارے ہی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہمیں دکھائے جائیں گے، بالکل ایسے ہی ہے نا۔
تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اعمال نامے کا جو رجسٹر چلتا ہے رات کو خوابوں کی صورت میں، یہ اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے، یہ اس کا سارا مقصد نہیں ہے خوابوں کا. نہیں سوری، میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹتا ہوں. جی جو اعمال نامہ دکھایا جائے گا جی جی اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ دکھایا جائے گا. دیکھیں پڑھ کے کیا سنایا جائے گا. ابھی آپ یہ ویڈیو ریکارڈ جب ہو جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پڑھ کے ہی سنا دی. اللہ تعالیٰ کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جب بستی کی کہتا ہے کہ فلاں بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک پوری تہذیب کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ ہزاروں سال گزار چکی ایک تہذیب کی تباہی کی داستان سنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو زبان اتنی بابرکت، اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی زبان کے اندر اس کے معنی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تو غور و فکر کے بغیر ہی لفظی ترجمے پہ آ گئے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا جو بھی آپ نے سنا اور کہا کہ جی اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا، تو پڑھ کے سنانے کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی تو میں آپ کو کچھ سنا ہی رہا ہوں نا، لیکن آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویژول ہمارے پاس آ گیا ہے نا. دیکھیں آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا تو بات سمجھ میں آتی. آپ اور میں ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں ہمارا فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول ہے. ہمارے پاس تصویر آئی ہے. یہ تصویر آج سے پہلے کسی سویلائزیشنز کے کسی بھی تہذیب کے پاس نہیں تھی. تصویری ریفرنس نہیں تھا. وہ لوگ جب اپنی نشانیاں چھوڑنا چاہتے تھے یا کچھ اپنے نشان کچھ بھی، وہ ہر قوم ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے نقشے پا چھوڑ کے جائے، تو وہ پتھروں پر بناتے تھے، آرٹ کرتے تھے، لوہے پر کرتے تھے، اسکلپچرز بناتے تھے. ہم وہ پہلی تہذیب ہیں جن کو فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول دیا گیا ہے. ایگزیکٹ پکچر ہے، ایگزیکٹ ویڈیو ہے، الائیو ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ریکارڈڈ. تو اب ہمارے دور کے انسان کو تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو وہ ایک کاغذ کی کتاب نہیں ہوگی، وہ بڑی ایک ایڈوانس، وہ لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ، ہائی یہ کیسی کتاب، کافر کہے گا میری شامت. سورہ کہف میں کہا یہ کیسی کتاب ہے جو نہ میرا کچھ چھوٹا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، اعمال نامہ کی طرف نکل گئے. اب بات یہ کہ ایک تو اس کا یہ پرپز ہے جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد سادہ سی بات یہ ہوتی ہے کہ خواب 80%، 90% جو آپ دن میں سوچتے ہیں، جو آپ کو دباؤ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کے رجحانات ہوتے ہیں، آپ کے لالچ ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، رنج ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک عکس ہوتا ہے